پیدا ہوا ہوں ایبٹ آباد میں، اور 2 اگست 1945 یا 1946 ان دونوں میں سے کوئی بھی سال ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کا اندراج نہیں ہوتا تھا ڈیٹ آف برتھ کا، یوم پیدائش کا۔ اچھا، ایبٹ آباد میں ایک بڑا ریموٹ ایریا، ایک دور افتادہ اس زمانے میں یہ شہر تھا یا قصبہ تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ پولیس ہمارے گھر میں آئی، اور انہوں نے، نانا میرے آئے ہوئے تھے ڈھاکہ سے، تو وہ ڈھاکہ میں کام کرتے تھے، ان کو مارا۔ میری ماں جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ رہی ہیں، وہ کوئی 35 سال، بہت بیمار رہتی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نانا کو کیوں مار رہے ہیں پولیس والے؟ تو انہوں نے کہا اپنی ہندکو زبان میں کہ بھائی وہ تمہارے والد جو ہیں، کوئی پنڈی کیس ہوا ہے، راول پنڈی سازش کیس کہتے ہیں اس کو، اس میں سارے گرفتار ہو گئے ہیں۔ جنرل اکبر خان بھی ہو گیا ہے، ایئر کوموڈور جنجوا بھی ہو گیا ہے، فیض امن فیض بھی ہو گئے ہیں، سجاد زہیر بھی ہو گئے ہیں گرفتار، تمہارے ابا روپوش ہو گئے ہیں۔ لہذا ان کی تلاش میں یہ پولیس والے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور وہ تشدد بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے ماں سے پوچھا کہ آخر انہوں نے قصور کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جنرل اکبر خان کشمیر فتح کرنے جا رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پٹھان کوٹ ہم نے فتح کر لیا ہے، اور لیاقت کو کہا ہے ہم نے، لیاقت علی خان کو، کہ ہمیں کچھ کمک چاہیے، تو انہوں نے نہیں دی۔ تو وہ سیز فائر کر دیا جا کے امریکہ میں، جا کے نہرو نے وہاں امریکہ کی دوستی میں اس نے یہ فائدہ اٹھایا، تو سیز فائر کیا۔ تو جنرل اکبر خان نے کہا کہ ہم جموں پہنچنے چاہ رہے تھے، پٹھان کوٹ فتح کر لیا تھا اور واپس آ گئے ہم۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی بغاوت کا سوچا تھا، لیکن کمیونسٹ پارٹی والے یہ کہہ رہے تھے، جس میں سجاد زہیر، تمہارے والد محمد حسین عطا اور فیض صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آخر میں کہ جی ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ کام ہو سکتا ہے، اور نہ ہی مارکس نے کہا ہے کہ آپ فوج کے ساتھ مل کے مہم جوئی کریں، نہ ہی سوشلزم آ سکتا ہے جاگیرداری نظام میں، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ اس محفل میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا جہاں آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑیں بچپن میں۔ تو ماں بہت بیمار رہتی تھی، اور ڈاکٹر بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک ڈاکٹر صفی ہوتے تھے، وہ کبھی کبھار آتے تھے، میری ماں کو دورے پڑتے تھے تو ان کو کورامین دیتے تھے۔ اب محلے والوں کی یہ حالت تھی کہ محلے والے راتوں کو جاگتے تھے، وہ اس لیے جاگتے تھے کہ میرے والد پہ انعام رکھا گیا تھا، اور وہ انعام کافی تھا، تو غربت زیادہ تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ ہمارے دشمن تھے، ان کو ہم سے ہمدردی ہوگی اور ڈر کے مارے وہ نہیں آتے تھے، لیکن وہ جو انعام کے پیچھے راتوں کو جاگتے تھے، اس لیے کہ غربت بہت تھی۔ اور میں پرائمری اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول، سرکاری اسکول تھا، لیکن بڑی اچھی پڑھائی ہوتی تھی، اور ایبٹ آباد میں بہت بڑا باغیچہ تھا، بلکہ اس کے اندر ایک اسکول تھا بڑا خوبصورت، گورنمنٹ ہائی اسکول۔ اس میں اور میرا چھوٹا بھائی پڑھتے تھے، ہم دونوں اسکول جاتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ جو مسلم لیگ کے یا جماعت اسلامی کے یہ لوگ، ان کا بڑا گٹھ جوڑ تھا۔ یہ بیٹھے ہوتے تھے چارپائیوں پہ نیچے، اور اسکول جانے کے راستے میں وہاں ایسی جگہ ہوتی تھی، وہ بیٹھتے تھے اور پیچھے سے آواز لگاتے تھے کہ او غدار پترو، او کافرو۔ اب وہ باتیں جو تھیں ان کی، جس کی وجہ سے ایک ضد پیدا ہوگی میرے اندر کہ
میں اس نظام کے خلاف لڑوں گا، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کشمیر فتح کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے، اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ دیکھنا پڑا، اور علاج کے پیسے نہیں ہوتے تھے، والدہ بہت بیمار تھی۔ تو ابا جب جیل سے رہا ہوئے 1955 میں، تو لاہور مجھے لے آئے، میں 9 سال کا تھا اس وقت۔ تو میرا آپریشن ہوا اور یہاں سے ہڈی کاٹ دی گئی اور چہرہ گڑبڑ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بچپن ہی میں ایک ماسٹر شریلی تھے، ماسٹر کہتے تھے اس زمانے میں درزی کو، جس کو وہ کامریڈ تھا، وہ بڑا گٹھا ہوا آدمی تھا۔ وہ یہ کہتا پھرتا تھا کہ میں محمد حسین عطا کہاں ہے میں جانتا ہوں، اور پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی اور اس کو مارا پیٹا۔ مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے کہ یہ 5-6 سال کا لڑکا ہے، یہ اس کو پٹتے ہوئے دیکھے گا تو یہ ڈرے گا اور ڈر کے مارے بتا دے گا کہ میرا باپ آتا ہے رات کو یا کسی وقت آتا ہے، تو ڈر کے مارے یہ بتا دے گا۔ اب مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ والد کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، میں صرف روتا تھا ڈر کے۔ جب اس کو مارتے تھے تو میں روتا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہم نے وہ دکھ دیکھے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے آپ اس بات کا کہ اب ہمارا کمانے والا کوئی نہیں، جو کمائی کرنے والے تھے وہ بھی ڈر کے مارے ہمیں کفالت نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ اور والد صاحب کی جتنی کمیونزم پہ کتابیں تھیں، وہ 1934 کی تھی، جو اوریجنل اسٹیلن کی یا لینن کی اس زمانے میں جو چھپی تھیں، وہ اوریجنل کتابیں تھیں، وہ ساری جلا دیں، ساری کتابیں ڈھیروں جلا دیں ابا کی کتابیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر والے ڈرتے تھے، میری پھوپھی تھی اور گھر کے دوسرے 2-4 لوگ تھے، وہ ڈر کے مارے کہ پولیس اس میں سے کچھ نکل نہ آئے اور ہمیں پکڑ نہ لیں، تو وہ جلا دیے سارا کچھ۔ اور ایک آپ کو عجیب بات یہ بتاؤں میں کہ ان دنوں میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میرے ساتھ پڑھتے تھے سید اکبر کے بیٹے، جس کو سید اکبر، وہ سید اکبر کہتے تھے اس کو، جس نے لیاقت علی خان کو مرڈر کیا۔ اچھا، اس کے بیٹے مجھ سے میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کے والد نے، میں یہ جانتا تھا کہ ایبٹ آباد میں اس کا والد جو ہے وہ اپنے نشانے کے مختلف چیزیں بتاتا تھا، نمائش قسم کی، کہ یہ دیکھو میں یہ کائن پھینکتا ہوں، یہ چیز پھینکتا ہوں اور اس کو مارتا ہوں پسٹل سے۔ اس کا نشانہ بڑا زبردست تھا، اس کے نشانے کی وجہ سے اس کو، اب کون لوگ تھے وہ، میں نے ان دونوں سے پوچھا جو میرے ساتھ تیسری جماعت میں پڑھتے تھے، پہلی سے ادنا، پہلی دوسری جو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ان کا نام تھا، ایک کا بڑے کا نام تھا دلاور خان اور چھوٹے کا نام تھا نور اللہ خان۔ یہ لوگ تھے کابل سے آئے تھے، اور گھر سے کوئی 1 فرلانگ نیچے ان کو گورنمنٹ نے رکھا ہوا تھا، چونکہ یہ وہاں کی شاہی خاندان سے تھے، اور شاہی خاندان کی آپس میں جو مار داڑ ہوئی ہے، تو یہ وہاں سے جڑا وطن ہو کے یہاں آئے، تو ان کو پناہ دی وہاں ایبٹ آباد میں، یعنی پاکستان میں پناہ ملی ان کو۔ تو یہ نیچے رہتے تھے اپنی ماں کے ساتھ۔ تو مجھے کہنے لگے نور اللہ خان، نور اللہ زیادہ قریب تھا میرے، وہ مجھے کہنے لگا، وہ لائق بڑا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ دولتانہ، گوہرمانی اور خان قیوم، یہ بلاتے تھے ان کو۔ اور میں نے کہا یار ایسی بات تو نہیں ہے وہ یہ لوگ بلائیں، اس میں کوئی اور عمل دخل دوسری کوئی طاقتور قوتوں کا ہوگا، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کیونکہ مصدق کے لیے لیاقت کو کہا، حالانکہ میں لیاقت کی جو سیاست تھی اس کا حامی نہیں ہوں میں، لیکن اس کو جب یہ کہا گیا کہ مصدق کو تختہ اس کو الٹنا ہے یا اس کو ہٹانا ہے،
اس کے لیے آپ اپنی فوج اور اپنی مدد دیں، جس پہ لیاقت نے انکار کر دیا تھا. اس کے لیے ہائر کیا اس کے والد کو. اب اس کے والد کا نشانہ بڑا زبردست تھا. تو وہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ اس نے مارا لیاقت کو، اور اس کو مارا کسی ڈی ایس پی نے، اور ڈی ایس پی کو کس نے مارا وہ کسی کو پتہ نہیں آج تک. تو اس طرح کی یہ چیزیں بچپن میں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم سب لاہور آ گئے. اب لاہور میں ماڈل ہائی اسکول ماڈل ٹاؤن میں داخل ہوا. تو وہاں بہت سے دوست تھے، جس میں ارشد بشیر پاکستان کا فاسٹ بالر بھی رہا ہے وہ، اور دوسرا طاہر قاسمی. یہ میرے دوست تھے جو 5ویں اور 10ویں تک میرے ساتھ پڑھے ہیں. اب وہاں پہ جب فیض صاحب اکثر آتے تھے گھر پہ، کیونکہ لاہور آ گئے تھے، تو فیض صاحب کو میری والدہ یہ کہتی تھی ان کو کہ دیکھیں کہ آپ انقلابی لوگ جو ہیں وہ شادی نہ کیا کریں، کیونکہ سارے دکھ اور ساری مصیبتیں ہم جھیلتے ہیں. ان کا تو کہیں کوئی قصہ یا کوئی کہانی یا کوئی لکھا نہیں جاتا کہ انہوں نے کتنے دکھ سے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو انقلاب لا رہے ہیں، یا آپ جو بغاوت کر رہے ہیں، یا آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوئے ہیں کمیونسٹ پارٹی والے، ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ تو اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں، لیکن ہم تو آپ اپنی مرضی کے مطابق نہیں جی رہے. ہم تو آپ کے جو انقلابی اقدامات ہے اس کے نتیجے پہ جو ہم سے ریاست جبر کر رہی ہے وہ ہم سہ رہے ہیں. تو حالات بڑے خراب تھے جب تک والد رہا ہو کے نہیں آئے. تو مجھے یاد ہے کہ میاں افتخار الدین جو پاکستان ٹائم اور امروز کے مالکان میں سے تھے، اور بعد میں وہ نیشنلائز کر لیے انہوں نے اور ان سے لے لیے تھے، وہ کامریڈوں میں سب سے زیادہ مالدار لوگ تھے، مالدار آدمی تھے. وہ ہمیں اس زمانے میں یعنی 1951 سے لے کے 1955 تک، 1951 سے 1955 تک وہ ہمیں 60 روپے بیچتے تھے، اور 60 روپے میں ہم گزارا کرتے تھے. اس زمانے میں 10 روپے من آٹا ہوتا تھا، جس آٹے کے لیے آج لوگ مر رہے ہیں. اب لاہور آ گئے، تو لاہور آنے کے بعد والد نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کچھ پڑھنا لکھنا بھی کرو، آپ ایسے کرو کہ کرشن چندر کے افسانے شروع کرو اور منٹو پڑھو، جو چیز سمجھ نہ آئے مجھ سے بات کرو. اور پھر چنانچہ میں نے کرشن چندر، بیدی، منٹو اور قسم چغتائی اور ساحر لدھیانوی، پھر اس کے بعد فیض صاحب. اب یہ جو پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی سوشلزم مارکسزم پڑھنے کے بعد. ہمارے یہاں مارکسزم جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ آسانی سمجھ آ جائے. وہ تو آپ ماسٹر ڈگری کریں اور بہت ساری کتابیں پڑھیں اور آپ کو اتنا شعور ہو کہ آپ سماج کو سمجھ سکیں، تو پھر مارکسزم آپ کو سمجھ آئے گا. تو اب میں نے جو افسانے پڑھے، اور خاص طور پہ میکسم گورکی کا ماں جب پڑھا، تو ماں کی وجہ سے میرا ذہن انقلاب کی طرف مائل ہوا، اور میں چاہتا تھا کہ انقلاب ہی دکھوں کا مداوع ہے، غریبوں کے دکھوں کا مداوع ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس سرمایہ داری نظام میں. اور وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرمایہ داری نظام میں ایک خاص طبقہ ہے وہ عیاشی کر رہا ہے، اور کروڑوں آدمی جو ہیں وہ پاکستان میں بھوک اور ننگ کا سامنا کر رہے ہیں. پھر آہستہ 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 میں خود بھی گنگنانے لگا جب میں ساحر لدھیانوی کو پڑھا اور فیض کو پڑھا، اور اس کے علاوہ جوش ہیں، ان کی ایک نظم ہے دہقان کے اوپر. وہ اتنی عالیشان نظم ہے کہ اس سے اچھی میرا حال میں کسان کے اوپر کسی نے نظم نہیں لکھی. اور فیض صاحب نے بھی پھر اگلی رت کی فکر کرو ایک مختصر نظم لکھی تھی. تو ان تمام چیزوں نے مجھے
آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان چیزوں نے مجھے دکھوں کو انجوائے کرنے کا موقع دیا کہ آپ دکھوں کو انجوائے کیسے کر سکتے ہیں۔ دکھوں کو انجوائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ والد صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ لوگ جو ہیں کراچی آ جائیں۔ اب یہ 1960 کی بات ہے۔ اب کراچی آئے ہم، تو کراچی اس وقت بڑا خوبصورت شہر تھا، ایک ایسا شہر جو آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا، اور دارالحکومت بھی تھا وہ۔ اس زمانے میں دارالخلافہ کہتے تھے، آج کا دارالحکومت کہتے ہیں۔ یہاں آ کے جب میں داخلہ لیا تھا، مجھے یاد ہے گورنمنٹ کامرس کالج میں، اور اس وقت وہ انیکسی ہوتی تھی ڈی جے کالج کی۔ اس وقت گورنمنٹ کالج کامرس کا الگ نہیں بنا تھا، تو میں نے انٹر وہاں سے کیا، اور میں نے ان کو کہا پرنسپل کو کہ میں ہاکی بھی کھیلتا ہوں اور تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں۔ اس زمانے میں نے آغاز ہی کیا تھا شاعری کا، تو میں نے کہا شاعری بھی کرتا ہوں اور ہاکی بھی کھیلتا ہوں، یہاں تو سوائے پڑھائی کے تو کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ پرنسپل، مجھے ان کا نام بھول گیا، بہت ہی عالی شان لوگ تھے، اور اس وقت وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ عالی شان لوگ تھے، وہ کتابوں کا دور تھا، اس میں لائبریریاں تھیں، اس زمانے میں لوگ پڑھتے تھے، تو لوگ بھی عالی شان تھے۔ اردو بولنے والے جو تھے وہ اتنے خوش گفتار، خوش لباس تھے، اور بڑے پیار کرنے والے لوگ تھے۔ اب فیض احمد فیض انہی دنوں میں رشیا میں گئے اور ان کو لینن پرائز ملا۔ جب واپس آئے تو ان کو سیفٹی ایکٹ کے تحت 6 مہینے کے لیے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کو تو چھوڑ دیا گیا تھا جلدی، تاہم میرے والد کو ہمیں یاد ہے کہ ان کو پکڑ کے لے گئے تھے 6 مہینے کی گرفتاری۔ جب ایوب خان کے خلاف شور شرابہ شروع ہوا تو ان کو 6 ماہ کے لیے ان کو بھی سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار دوبارہ پھر کیا گیا۔ تو اس طرح ہم لوگ کراچی میں آئے تو ایک جدوجہد کا، کراچی ایک گڑھ تھا جدوجہد کا، میں آپ کو بتاؤں، لاہور بھی تھا لیکن کراچی زیادہ تھا۔ وہ میں بھول گیا تھا بتانا کہ ایلس فیض 1953 میں ایبٹ آباد آئی تھی، ہمارے گھر ٹھہری تھی۔ سلیمہ بھی آئی تھی، منیزہ بھی آئی تھی، چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ بہت۔ تو محلے کے سارے لوگ اپنے، کیونکہ وہ مکانوں کے آگے ٹاٹ لگی ہوتی تھی پردے کی وجہ سے، اس زمانے میں چک بہت کم لوگوں کے جو مالدار ہوتے تھے نا وہ چک لگاتے تھے، باقی ہم ٹاٹیں لگاتے تھے۔ ٹاٹوں میں لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک انگریز عورت نجم کے گھر آ رہی ہے، وہ تو 2 بچیاں بھی ان کے ساتھ آ رہی تھیں، تو ایک ہفتہ ٹھہرے ہمارے گھر میں، لیکن وہ اتنی خوش تھے وہاں، اور وہ ہنڈیوں میں پکتی تھی ہمارے، اور جو چیزیں بھی پکتی تھیں اتنی لذیذ اور اتنی عمدہ، دیسی گھی، اور 10 روپے من آٹا، اور 100 روپے کا تولہ سونا تھا۔ تو کراچی میں آ کے کاروبار شروع کیا۔ کاروبار ہمیں آتا نہیں تھا، اور اس میں ہر دفعہ ہمیں دھوکہ ہی کھانا پڑا اور نقصان اٹھانا پڑا۔ والد صاحب بھی جو تھے وہ زیادہ تر سیاست کرتے تھے، لیکن وہ ایکٹیو نہیں تھے، ان کے پاس آتے تھے۔ ہمارے پاس مرینا ہوٹل تھا کرائے پہ، اور وہ جلا دیا 1970 میں۔ ہم پھر نئے سرے سے کسی اور کاروبار کی طرف بڑھے، وہ بھی ہم سے نہیں چلایا گیا۔ اور میرے والد، جب ان کا انتقال ہوا والد کا، تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات پھر سے اتنے خراب ہو گئے تھے۔ بیچ میں ایک پیچ بڑا اچھا آیا تھا، کوئی 25 سال کا، لیکن اس کے بعد پھر یہ جب ہوٹل جل گیا، اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جو تھوڑا بہت پیسہ تھا اس سے ہم نے ایک فلور مل لگائی۔ اس میں جو پارٹنر تھا وہ، اب میں کیا بتاؤں کہ والد کے مرنے کے بعد اس نے قبضہ کر لیا تھا۔